صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، ہمیشہ خوش رہیں انشاءاللہ تعالی بحق اہل البیت اطہار. آج کے ہمارے پیغام جمعہ میں دو تین بڑی مناسبتیں ہیں، جن مناسبتوں کے سلسلے سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک جملہ کا بیان کروں تو بھی ناکافی ہوگا. خدمت میں آپ کے سب سے پہلی آج جو شب ولادت باسعادت ہے وہ ہے ولادت باسعادت فاتح کربلا جناب علی اصغر علیہ السلام. اس کے بعد پھر عظیم ترین مناسبت فتح خیبر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عظیم ترین شہادت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ہے، اور پھر اس ہفتے میں ایک وفات جناب محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. ان چاروں کے اوپر ایک مختصر سے طائرانہ طور کے اوپر روشنی ڈالوں گا، تاکہ انشاءاللہ ہمارے مومنین مومنات دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان چار ہستیوں کے سلسلے میں، ان چار ایام میں، چونکہ رجب کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور یہ امام زمانہ کے ظہور سے اس مہینے کا تعلق ہے. چونکہ روایت میں جملے آئے ہیں العجب ثم العجب بین الجمادی والرجب، مجھے تعجب پر تعجب ان دو مہینوں کے اوپر ہے جو ان دو مہینوں میں کچھ ہوگا اس دنیا میں. یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے سمجھ لیجئے کہ 1300 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، مگر نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ابھی شام میں ہوا ہے زلزلے کی شکل میں، یہ رجبی کا مہینہ تو تھا. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے اس کائنات کے لیے. لوگ اس کو صحیح طور کے اوپر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مگر ہاں آپ نے اگر نیوز یہ سنی ہوگی کہ اسرائیل کے جو ہائی پریسٹ ہے اس میں خوشی کا اظہار کیا ہے اس زلزلے کے سلسلے میں، کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی اس زلزلے کو دیکھ کر، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر، کہ جیسے کہ جناب موسیٰ کے پیچھے جو فرعون کی لشکر تھے جیسے دریائے نیل میں غرق ہوئے، ایسے ہی یہ لوگ غرق ہو رہے ہیں. وہ بھی ہائی پریسٹ، سوچئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ یہ یہودی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کہ انفارچونیٹلی اب جو کوئی مسلمان کنٹری ان کو دوست سمجھ رہا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت بھی کر رہا ہے، اور اس کا انجام بھی اپنے سامنے، اپنے نظروں کے سامنے جناب دیکھ لے رہا ہے کہ پتھر سے پتھر دل پگھلا. کیا کہنا ہمارے ہندوستان کی گورنمنٹ کا، فی الحال اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اس سانحے میں، اور گورنمنٹ آف ٹرکی یا گورنمنٹ آف سیریا ہمارے ملک ہندوستان کا تشکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. تو ذرا سوچیں آپ، قرآن مجید نے جن کی دشمنی کے سلسلے میں کہا تھا انہوں نے کیا کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اب جو بھی ان کے ساتھ ہو آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ بھی یا یہودی الاصل ہیں یا یہودی النسل ہیں. اب آئے خدمت میں آپ کہہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جب ولادت باسعادت جناب علی اصغر علیہ السلام کی ہوئی ہے، کہ یہ دو بھائی بہن، ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور دوسرے جناب علی اصغر، یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو رقم کر دیا ہے. ان کا ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کے دروازہ. اب جو بھی حاجتیں کسی کو چاہیے اگر ہے تو وہ ان دروازوں سے اگر ہو کے گزرتے ہیں تو الحمدللہ ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو جناب علی اصغر کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جو امام حسین کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں وہ ہے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہر طرف جناب لکھا تھا. یہ کیا مطلب؟ عبداللہ کے بابا جناب علی اصغر کا ایک نام عبداللہ بھی ہے. یعنی اب جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو پہلے علی اصغر علیہ السلام کو سلام ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جناب سلام کرتے ہیں لوگ امام حسین علیہ السلام کو. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ شہادت جناب علی اصغر اتنی عظیم ہے کہ امام حسین کو یاد کرنا اگر ہے تو پہلے علی اصغر کو یاد کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر امام حسین کو یاد کرنا پڑے گا. یہ ہے جناب رباب نے سلام اللہ علیہ نے کتنا عظیم ترین تحفہ دیا اس کائنات میں کہ فاتح کربلا بن گئے.
اور ایسی جنگ لڑی کہ دنیا میں آج تک کبھی ایسی جنگ نہیں دیکھی گئی، کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی سپاہی گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، یا گھوڑے پر گئے ہیں یا خچر پر گئے ہیں یا مثال کے طور اونٹ پر گئے ہیں، مگر جناب علی اصغر ایک امام کے ہاتھوں پر گئے ہیں، اور جانے کے بعد ایسی عظیم جنگ لڑی ہے کہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عجیب ضد ہے کہ جھولے سرن میں جائیں گے، من چلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان بدل جاتا ہے، خود بخود ظلم کے منہ سے یہ نگل جاتا ہے، ایک جگنو بھی اندھیرے کو نگل جاتا ہے، خود بخود ظلم کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ایک جگنو بھی اندھیرے کو نگل جاتا ہے، مارکا جیت لیا اصغر نے، فتح شبیر کا اعلان کیا اصغر نے، بیعت چپ ہے کہ ہونٹوں کو سیا اصغر نے، زور بازو کے ستم توڑ دیا اصغر نے، لوٹنے والوں سے اصغر کی ہنسی لوٹ نہ سکی، ظلم سے پھر کسی بچے پہ کما اٹھ نہ سکی، یہ لڑے مرضی داور نہیں اچھا ہی ہوا، کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا۔ تو آج کی شب بڑی عجیب بات ہے کہ جب 24 رجب المرجب جو ہے جناب شہزادے علی اصغر کی بھی ولادت کی تاریخ، اور ساتھ ساتھ میں فتح خیبر بھی ہے، اور یہ شعر بھی جناب جو ہم نے پڑھا جس کا اختتام کہ کربلا میں بھی کوئی ایک در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا، اور بالکل حیدر کے عنوان سے لڑے ہیں۔ تو فتح خیبر کے سلسلے میں آپ کو ایک جملے جناب والا بیان کرتا چلوں، چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک جملے سے بیان کروں گا تاکہ اس جملے کا پیغام مناسبت آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کی دشمنی جو بھی آپ نے اس زلزلے کے ساتھ ابھی دیکھی کہ پوری دنیا لرز گئی ہے، پوری دنیا ترس کھا رہی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ کیسے بھی کر کے دانے درہم میں سخن قدم میں جو بھی جس اعتبار سے مدد کر سکتا ہے مدد پہنچا رہا ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا وہ آپ نے سنی، ان کے دل میں بڑا بغض ہے اسلام کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ جتنے بھی اہل بیت شہید ہوئے ہیں، جب ان کی بہت تحقیق کے تہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی یہودی نظر آتا ہے، عجیب بات ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ تقریباً 80 میل کے دوری کے اوپر یہ قلعہ بنا ہوا ہے، قلعہ قاموس وغیرہ جو ہے وہ 6-7 قلعے تھے وہاں پر جو پہاڑوں کے اوپر بنائے گئے تھے۔ اب ذرا سوچئے، ذرا غور فرمائیے کہ نیچے بنانا کتنا مشکل ہے، پہاڑ کے اوپر قلعہ بنانا کتنا سخت ہے۔ آج بھی آپ نیٹ پر جا کے چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا، چونکہ قلعہ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ عزیزو دوستو، یہ لوگ فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو خبر ملی، یہودیوں کو، سیونسٹ کو، کہ یہ رسول جو ہے ایک آخری رسول جو ہے وہ آنے والے ہیں مدینے کے اطراف میں۔ تو مدینے کے اطراف میں جب یہ خبر سنی کہ آنے والے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی آبادی سے نکل کر جنگل کو آباد کیا۔ اس زمانے میں تو وہ جنگل تھا مکمل طریقے سے، آج بھی تقریباً جنگل ہے، جنگل تھا، ویران تھا، بیابان تھا۔ وہاں آنے کے بعد ہمارے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے، رسول سے لڑنے کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر قلعہ بنائے اور باقاعدہ فوجی ٹریننگ کی گئی، اور دنیا کے اس وقت جو سخت ترین، بہترین اور بہت عظیم پہلوان تھے، جو اس زمانے کے سب سے بڑا اسلحہ سمجھا جاتا تھا، ان پہلوانوں کو ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو باقاعدہ تربیت دی گئی، ان کی پریکٹس ہوئی، اور اس کے بعد پھر کہ چونکہ اب وہ مدینے کے قریب آ چکے تھے، وہ لوگ بس گئے تھے اور ان کا ٹارگٹ صرف رسول تھا۔ ذرا دیکھیں آپ، دشمن اپنا ٹارگٹ کیسا بناتا ہے، دشمن اپنی دشمنی پر کیسے کام کرتا ہے، دشمن کتنا ہر وقت اپنے اس کاوش، اپنے مشن کے اوپر لگا رہتا ہے۔ ہم کتنی غفلت میں چلے جاتے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے کہ جو ان کے دلوں میں اتنی زبردست دشمنی، قرآن نے بھی جناب والا اس دشمنی کا ذکر کیا، مگر ہم مسلمان کنٹریز جو ہیں شرم کے مارے ان کو ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں، لائن لگا کے ہاتھ جوڑ کے جا کے یہودیوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قبول کروا رہے ہیں کہ مان لیجئے ہم بھی آپ کے دوست ہیں۔ وہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم مان لیجئے ہم بھی آپ کے دوست ہیں، یعنی قرآن کے خلاف۔ تب یہاں کوئی بدعت نہیں بولے گا، یہاں کوئی حرام نہیں بولے گا، یہاں کوئی شرک نہیں بولے گا۔ وہ تو صرف شرک موجود ہے، وہ صرف علم کے ساتھ یا علی کے ساتھ یا حسین کے ساتھ
یہ سب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ سب مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم اہل بیت سے مدد مانیں، یا حسین یا علی کہیں تو شرک ہے، تو اب یا اسرائیل یا امریکہ کہیں تو یہ سنت کہاں سے ہو جاتی ہے؟ یہ ان مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ جو مسلمان یا حسین یا علی کہنے کے اوپر کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، آپ یا امریکہ اور یا اسرائیل کہنے کے اوپر اسلام کے اندر باقی کیسے رہ جاتے ہیں؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ساتویں امام کی شہادت ہے، جو بہت دردناک شہادت ہے، بہت عظیم ترین شہادت ہے۔ امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، سب سے زیادہ بچے امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، 19 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ اور ان لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوتے ہیں تو کنٹرول نہیں ہوتا، یہاں دیکھیے آپ، شیعت کو سب سے زیادہ جو ہے تقویت ملی ہے ساتویں امام کی اولاد کے سبب سے، جس میں سے مثال کے طور کے اوپر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ موسوی ہیں، پوری دنیا میں شیعت کو زندہ کر دیا۔ سید رضی الموسوی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جناب والا جو ہے مرتب کیا۔ اسی طریقے سے آپ ابو القاسم الخوئی موسوی ہیں۔ تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہاں ہندوستان میں۔ آقا خوئی کے نمائندے محمد الموسوی، جنہوں نے پورے ہندوستان کی شیعت کے عقائد، اقتصادیات اور ان کے تمام مراکز کو زندہ کر دیا تھا اپنے دور میں، بہت بڑے بڑے کام کو انجام دیا انہوں نے، وہ بھی موسوی تھے۔ آج امام رضا موسوی ہیں، خود ان کی اولاد اب رضوی بنی مگر وہ خود موسوی ہیں۔ معصوم قم موسوی ہیں۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی علماء نظر آ رہے ہیں قم سے جن کا تعلق ہے، وہ معصوم قم کی سبب سے ہے۔ معصوم قم موسوی ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اور آخر میں خدمت میں آپ کیس کروں کہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام، جن کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہے دنیا والوں نے، کہ ایک بہت بہترین جملہ ہے کہ مسلمانوں کے فکر کے لیے شرمندگی کا باعث صرف یہی ہے کہ ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آتا اور ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آتا۔ اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کافر نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب، کافر نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب، ایمان سمجھنے کو ایمان ضرورت ہے۔ آج جتنا بھی بغض نکالا گیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام سے، وہ صرف پوری مکمل رسول اللہ نے کوشش کر ڈالی کہ سب کو اسلام کے اندر لے آئے، مسلمان بنائے، یہ کوشش کر ڈالتے ہیں دشمنان اہل البیت کہ جناب ابو طالب کو کافر کیسے جناب والا ثابت کریں۔ ہمارے یہاں ایک مسجد تھی جس کے اوپر کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے تھے، اور آستہ آستہ وہ مسجد اپنے ہاتھ سے جا رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ کوئی فساد برپا نہ ہو، کیا کیا جائے کہ مسجد کو بچایا جائے۔ دیکھو بہت اچھا ٹرپ ہے یہ، اس کو آپ یاد رکھیے گا، نقطہ ہے۔ کہا کہ کچھ نہ کریں، مسجد کا صرف نام بدل دیں۔ اور دکان والے سب جو تھے اغل وغیرہ کے سب نے باقاعدہ جماعت کرنا شروع کر دی تھی، اور نماز سے تو آپ کو اختلاف نہیں ہے فلاں نام کا، یہ وہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جماعت بھی اترنے لگی تھی وہاں پر۔ مسجد کا نام سے بدل دیا مسجد ابو طالب۔ بس اتنا کرنا تھا کہ سب نے نماز پڑھنا خود بخود چھوڑ دیا۔ آپ ذرا سوچئے جناب ابو طالب سے کتنا بڑا کینہ تھا اور کتنا بڑا فائدہ ہوا یہاں پر کہ بغیر کسی خون ریزی، کسی فساد، کسی جھگڑے، کسی کورٹ کچہری پولیس سے، صرف نام بدلا مسجد کا، لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا کینہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ مگر خیر، کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ایسی ہستی ہے، کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین اگر کربلا میں شہادت نہیں دیتے تو یہ اسلام نہیں بچتا۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ یہ نواسے رسول تھے۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ بات بولنے میں؟ ذرا سا آگے جملہ بولیں، کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ یہ ابو طالب کا خون تھا۔
جناب قاسم ابو طالب کے خون ہے، جناب علی اکبر ابو طالب کے خون ہے، جناب علی اصغر ابو طالب کے خون ہے، امام حسین ابو طالب کے خون ہے، جناب محمد ابو طالب کے خون ہے۔ یہ ابو طالب کا خون کربلا کے میدان میں گرا ہے تو اسلام بچا ہے۔ اسلام کے دامن میں کہتے نہیں کہ بڑے بڑے شعراء نے کربلا کے سلسلے میں یہی بات کہی ہے کہ کربلا جو ہے وہ اسلام کو زندہ کرنے کی، اسلام کے دامن، بس اس کے صرف ضرب ید اللہ سجدہ شبیری، بس یہی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ دین است حسین، دیوانہ است حسین، دین کہہ دیا امام حسین کو۔ یہ دین کہاں سے بچایا؟ جناب ابو طالب کے خون نے بچایا۔ تو الحمدللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ ان ایام میں جو اس میں زلزلہ بھی جو آیا ہے، آپ جیسے بھی کیسے بھی کر کے جو بھی کچھ آپ کو دان درہم سخن قدم کر سکتے ہیں، موقع ملتا ہے کر دیں، چونکہ خدا نہ کرے کبھی آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعائیں تو ضرور کریں، تاکہ دعا کرنے سے آپ کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔